السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ریولیوشن وچ از کالڈ اقبال کا پاکستان. آج ہمارے ساتھ حکیم صاحب بیٹھے ہیں, حکیم زاہد حامد صاحب, علی عظمت آپ کی خدمت میں. یہ شو آج اس کی 17واں ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ایس ایم ایس بہت سارے خطوط بھیجے, ای میلز, اور ویسے بھی عام لوگوں سے ملنے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ واٹ کائنڈ آف افیکٹ از دس شو از ہیونگ آن دیم. آج ایک نوجوان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا جو پورا کالج ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے. تو مجھے بھی کچھ فیڈ بیک دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس شو کی طرف اب آنا شروع کر دیا انہوں نے, اینڈ دے ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ وی ریئلی ٹرائنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال تھا کہ ان اے نٹ شیل اگر آپ بتائیں کہ اسرار خودی یا جو اسرار خودی کا کانسیپٹ کیا تھا, اینڈ آبویسلی تھرو سٹنگ ود زاہد حامد صاحب بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی, لیکن آبویسلی اف یو ہیئر اٹ فرام ہیم اس کی تاثیر بھی کچھ مختلف ہے. تو آج ہم شو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو آن سچ ہیوج سکسیس. یو بیکم اے کلچرل آئیکن آف اے سورٹ, اینڈ یہ مبارکباد جو پیشین گوئیاں جو آپ کر رہے ہیں تھرو اقبال اینڈ تھرو قرآن, ہمیں بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں, اور اس کے بہت سارے ہمیں اثرات نظر بھی آنے لگ گئے ہیں. جیسا کہ 10 دن پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا تو ہمیں پتہ چلا, بہت سارے لوگوں نے فون کیا کہ ہم چیمپئن بن گئے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم چیمپئن نہیں بنے, ہم ہمیشہ سے چیمپئن تھے, آپ نے صرف شاید ابھی ریئلائز کیے. اینڈ نو ورلڈ کپ شوڈ ٹیل یو کہ یو آر اے چیمپئن, یو شوڈ آلریڈی نو دیٹ. اور تو یہ جو جذبہ ہے اور یہ پیغام ہے یہ نوجوانوں تک پہنچانے کا جو ذمہ ہم لوگوں نے اٹھا لیا ہے, ہوپ فلی دس ول کم تھرو. بٹ before we go on any further, we're going to try to conclude اسرار خودی tonight, but if not, we're actually going towards that. But before that, میں زاہد صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ یہ شو دیکھ رہے ہیں اور وہ بیچ میں سے آن آف کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بیماری ہے لوگوں کو آن آف کرنے والی, سوئچنگ چینلز, کہ شاید ساتھ والے چینل پہ کوئی ڈانس مس نہ ہو جائے. تو obviously it's a dry subject. It's لوگوں کو اپنی خودی یا اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کا کوئی شوق نہیں, کہتے ہیں یار جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو, آپ لوگ تو آگے زندگی خراب کرنے کے چکر میں. تو اگر خراب کر رہے ہیں یا اچھی بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم اس پوری تعلیمات کے تھرو, پلیز آپ جو لوگ پہلی دفعہ شو دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا ایک چھوٹا سا بتا دیجیے کہ وٹ اقبال مینٹ بائی اسرار خودی, وٹ از ہی ٹرائنگ ٹو سے, فائنل ایک کیا بولتے ہیں. علی دیکھو, اس سے پہلے جو آپ نے خوبصورت بات کہی نا کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو لوگ ہم سے یہی پوچھتے تھے کہ آپ کس طرح لوگوں پاکستانی اس قوم کو جو مردہ ہو چکی ہے, یعنی لوگوں کے ذہن میں مردہ ہو چکی ہے, یہ ملک ٹوٹنے والا ہے, مایوسی چھا گئی ہے, کس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے اور یہ ملک پوری دنیا میں ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے گا اور ایک شاندار تقدیر اس کی سامنے لکھی ہوئی ہے, میک یور سیلف پارٹ آف اٹ. اینڈ پیپل وڈ گو ان ٹو اے اسٹیٹ آف ڈس بلیف کہ یار یہ میک فن آف تو اب یہ کیسے ہوگا. ابھی جو بات آپ نے کہی کہ 10 دن پہلے ہم ورلڈ چیمپئن کیسے بن گئے, ہم ورلڈ چیمپئن تھے, ہم کو احساس نہیں تھا اس بات کا. ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ 57 مسلمان ممالک ہیں, کوئی مسلمان ملک دنیا کے کسی کھیل میں ورلڈ چیمپئن نہیں ہے, کبھی بھی نہیں رہا سوائے پاکستان کے. ہم جس کھیل میں ہاتھ ڈالتے ہیں ورلڈ چیمپئن ہو جاتے ہیں, کرکٹ کے بھی رہے, ہاکی کے بھی رہے, اسکواش کے بھی رہے, یوٹنگ کے بھی رہے, آج جس مرضی کھیل میں ہم جائیں وی میک آر امپیکٹ, جس مرضی فیلڈ میں ہم چلے جائیں وی کریٹ ہسٹری. جس لیول پر ایک کٹنگ ایج سائنس ٹیکنالوجی اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اس ملک میں ہو رہی ہے, گو کہ کمرشل اور انڈسٹریل سائڈ پہ نہیں ہے لیکن اٹ از آن دا ڈیفینس سائڈ. جس طرح ہم نے نیوکلیر میسائل پروگرام بنائے اور اپنے یورینیم انریچمنٹ کے ہم نے اور سینٹریفیوجز اور وہ ساری ٹیکنالوجی جو ہم نے خود بلڈ کی ہے اور بنائی ہے, دنیا میسمرائزڈ ہے, حیران ہے, مائنڈ باگلڈ فار دیم ہم نے کر کیسے لیا. یہ obviously یہ بھی ہمیں شرف حاصل کہ ہم وی آر دا اونلی مسلم نیوکلیئر پاور. تو یہ راتوں رات جب تک ہم ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے T20, نو بڈی بلیو کہ دس ٹیم از گوئنگ ٹو ون. شروع میں ہم ہارتے ہی چلے جا رہے تھے, ایوری بڈی ہیڈ ریٹن اس آف. سڈنلی وی ریئلائز کہ ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے, اینڈ دین ایوری بڈی ریئلائز کہ وی ہیو دی ورلڈ چیمپئنس. اسی طرح دیکھو کہ جب ایک قوم, ایک گروپ, ایک ٹیم یہ ریئلائز کر لیتی ہے کہ میں نے اپنا آبجیکٹو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کائنات موو کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو موو کرتا ہے, جس کو کہتے ہیں دا نیچر کنسپائرز.
پوری فطرت تقدیر ہلنا شروع ہو جاتی ہے اس مقصد کو اچیو کرانے کے لیے. اس قوم کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں. یو ہیو ٹو ریئلائز یور ڈریم فرسٹ. یو ہیو ٹو بی میڈ فار اٹ. کیونکہ دیکھو جب آپ جنونی اور دیوانے ہو کر کسی مقصد کی طرف جاتے ہو تو پھر نیچر مدد کرتی ہے. یہ پھر کائنات آپ کی مدد کرتی ہے. دشمن غلطیاں کرنے لگتا ہے, آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈل جاتا ہے, آپ کی خوبیاں ابھر کے سامنے آتی ہیں. یو کلک ایٹ دا رائٹ مومنٹ. اور یہی بات کہ چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو, چاہے وہ قوموں کے بیٹل فیلڈز ہوں, چاہے وہ قوموں کی تقدیر سازی ہو, انسان کو یہ فیتھ اور یہ بلیف چاہیے کہ آئی کین ڈو اٹ. دا ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ فار می. اور یہ بلیف جس فرد میں آ جائے یا جس قوم میں آ جائے یا جس کرکٹ ٹیم میں آ جائے, دنیا کے پھر کوئی طاقت اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. اسرار خودی کا راز بھی یہی تھا. ہم نے جو سب سے پہلے ڈاکومنٹ اقبال کا لیا, اور اقبال کا یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے. 1914 اور 1918 کے درمیان اقبال نے 2 کتابیں لکھی, اور دونوں پرشین ڈاکومنٹس ہیں. اسرار خودی اور رموز بے خودی. جس طرح مولانا جلال الدین رومی نے اپنی پرشین مثنوی مولانا روم لکھی, اقبال کو روحانی طور پر باقاعدہ ملاقات کر کے مولانا جلال الدین رومی نے ایک فزیکل, ایک اسپرچل ایک ایکسپیرینس میں مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا اقبال کو کہ یہ 2 مثنویاں لکھو. اقبال نے ان سے یہ کہا کہ وہ آپ تو لکھ چکے ہیں مثنوی مولانا روم. تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کو لکھو, کہ تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا. اس بات کو جسٹس جاوید اقبال نے کتاب زندہ رود میں کوٹ کیا کہ اقبال خود لکھتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ میں نے جو یہ اسرار خودی اور رموز خودی لکھی ہے انڈر ڈائریکٹ ڈیوائن انسپریشن, ڈیوائن آرڈرز لکھی ہے. اللہ کی اسپرچل فورسز کے لوگ میرے پاس آ کے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اس کو لکھو, اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کے لیے کیوں سلیکٹ کیا گیا, میں نے یہ کیوں لکھی ہے, کس طرح لکھی ہے, کیا فورسز میرے اندر آپریٹ کرتی تھی کہ مجھ سے یہ لکھوائی گئی. اسی لیے دیکھیے اس ڈاکومنٹ کو عام ڈاکومنٹ نہیں سمجھیے. یہ ایک حیرت انگیز مسٹیکل, مسٹیریس, اسپرچل ڈاکومنٹ ہے اسرار خودی, جس کو ہم نے ٹچ کیا ہے, کہ جس کا فوکس ہے, جس کا آبجیکٹو ہے ایک انسان کا ریوائول. اسرار خودی کا مطلب یہی ہے دا سیکرٹس آف دا سیلف ریوائول. ایک انسان جب اپنے آپ کو سیلف ڈسکوری کے پاتھ پہ جاتا ہے, اپنے اندر کی فورسز کو ریئلائز کرتا ہے, جب وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو اور پازیٹو فورسز کون سی ہیں, پازیٹو فورسز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, نفس کیا ہے, قلب کیا ہے, اور انسان کے وجود میں کائنات کے ساتھ وہ لنک اپ کس طرح کرتا ہے, ہاؤ ڈز ہی فیوز ہم سیلف, وہ سنرجی جو پوری کائنات میں پھیلی ہے وہ اپنے وجود کے ذریعے کس طرح اس کو اپلائی کرتا ہے دنیا میں, کہ پھر اپنی تقدیر بھی تبدیل کرے اور قوموں کی تقدیر بھی تبدیل کرے. یہ ساری آئیڈیالوجی اسرار خودی میں ہے. رموز بے خودی از اے کلیکٹو ڈاکومنٹ, کہ جب اس طرح کے بہت سارے انسان تیار ہو جائیں گے تو پھر وہ مل کے ایک کمیونٹی کے طور پر کیسے کام کریں گے, تو اس پر ہم بعد میں آئیں گے. تو اقبال نے اسرار خودی میں جو سارے پروسیسز بتائے ہیں وہ آج بھی, آئندہ آنے والے کئی 100 سال میں بھی اسی طرح ویلڈ رہیں گے جس طرح اقبال کے وقت میں تھے. واصف علی واصف ایک اللہ کے نیک درویش فقیر گزرے لاہور میں, بڑے مشہور ماشاءاللہ بزرگ, ان کی بڑی کتابیں بھی ہیں, لوگ ان کا بہت بڑا حلقہ بھی ہے. ایک دفعہ کسی نے واصف علی واصف سے پوچھا کہ اقبال کے کچھ شعروں کی تشریح کر دیجئے, تو حضرت واصف فرماتے ہیں کہ اقبال کے شعر کی تشریح کرنے کے لیے, صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے انسان کو خود کم از کم قلندر کے مقام پر ہونا پڑتا ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو قلندر کے رازوں سے واقف ہونا پڑتا ہے. تو ہم تو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم تو ابھی بہت بیسک لیول پر اقبال کی بنیادی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا حق تو قلندر ادا کر سکتے ہیں. لیکن جتنا ہمیں اجازت اللہ نے دی ہے, جتنی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے, جتنا محبت اور پیار اور اخلاص کے ساتھ ہم ایک سنسیئر جذبے کے ساتھ, ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے اقبال کو پروموٹ کرنے کا, سوائے اس کے کہ وہ ڈاکومنٹ جو اسپرچل ڈائمینشن میں اسپرچل ڈیوائن انسٹرکشنز کے تحت لکھا گیا ہو, اقبال کی پوری روح کا, پورے کلام کا, پوری زندگی کا نچوڑ ہو. حالانکہ یہ پہلے ڈاکومنٹس ہیں, لیکن اس کے بعد جو کچھ اقبال نے اگلے آنے والے وقتوں میں کام کیا ہے اس کی فاؤنڈیشن اسرار و رموز پہ, مثنوی اسرار و رموز جو کہلاتی ہے, ان پر بلڈ کرتا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی مثنوی کو ڈسکس نہیں کیا گیا, تو ہم 60 سال کی تاریخ میں یہ پرشین کلام تو ڈسکس ہی نہیں ہوا پریکٹیکلی. تو ہم اسرار خودی کو اب کنکلوڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اینڈ انشاءاللہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو. اس کے بعد رموز کی طرف ہم آئیں. Tonight, we're going to take a break right now, but tonight we're going to try to conclude اسرار خودی, اور پھر ہم نیکسٹ ڈاکومنٹ کی طرف چلیں گے. So let's take a break. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ آپ کو ابھی حکیم صاحب نے ایک سمری بتائی آف لاسٹ 16 شوز دیٹ ویو ڈن, اور لوگ جو ہیں وہ بہت سارے سوالات, بہت سارے SMS اور بہت سارے کوشچن لوگوں کے دماغوں میں زندہ ہو رہے ہیں. اور ایک صاحب ہمارے ساتھ فون پر بھی موجود ہیں, فون لائن پہ. ہیلو,
السلام علیکم جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام، میرا نام عثمان ہے، کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. عثمان صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کو اگر یاد ہو میری پہلی کال آئی تھی اس پروگرام پہ. بالکل 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 یاد آ گیا مجھے. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ زید صاحب سے؟ میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو یہ میسج ہے ہم لوگوں کی طرف کس طرح لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح پھیلا سکتے ہیں عام پبلک کے اندر تھرو پاکستان اور تھرو آؤٹ آف پاکستان. پاکستان سے ہم کس طرح بات پھیلا سکتے ہیں، پاکستان میں کس طرح پھیلا سکتے ہیں ہم یہ اقبال کا میسج. بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. بڑا سمپل طریقہ ہے کہ جیسے کہ اس شو کے توسط سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے اندر کا انسان کو ڈھونڈنا ہے، ایک مرد مومن، اپنے کردار بہتر کرنے ہیں اپنے، اور جب ہم وہ ایک اچھے انسان بن جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ والے جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اچھے انسان بنے اور اقبال کے پاکستانی بننے کی کوشش کریں. اور اگر آپ جھوٹ اور دغا بازی اور چوری مکاری کا سہارا لے کے بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اقبال کے پاکستانی نہیں بن سکتے. تو یہ ایک، جیسا کہ ہم بار بار اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کو بائی مثال قائم کرنی پڑے گی تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کے رویے پہ، آپ کے کردار کو دیکھ کے وہ یہ جو رستے ہیں اس کو اختیار کریں اور اچھے انسان بنے. جی سر، لیٹس گو ٹوورڈز سارے خودی. آج ہم کیا آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں؟ جی علی، بالکل یہی بات کہ جو آپ نے ابھی جو بات کہی ہے، انفیکٹ ایگزیکٹلی یہی کنکلوژن ہے اقبال کا کہ جب وہ اسرار خودی کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اقبال ایک انڈیویجول پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ ایک ایک فرد ہوتا ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی کوئی انسان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، چھوٹا نہ سمجھے کہ میں تو ایک فرد ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. اقبال بھی تو ایک فرد ہی تھے نا، پوری قوم کو بیدار کیسے کر دیا. اقبال کا بھی ایمفسس یہی ہے، ہر انسان جو اس کائنات میں تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی سے نہیں لاتا، اپنے کردار سے لاتا ہے. رول ماڈلز، ہمیں رول ماڈلز کی ضرورت ہے. ایک مرد مومن کی جو ڈیفینیشن اقبال دیتے ہیں وہ ایک بنیادی رول ماڈل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صادق اور امین ہیں، اس کے بعد نبوت کی ڈیوٹی شروع ہوئی ہے. کفار نے آپ کو صادق اور امین کہا، مکے کے کافر کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں آپ، کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی خیانت نہیں کرتے. حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سلا کے اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو اس وقت بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، یہ مکے کے لوگوں کی امانتیں آپ واپس کر دیجیے گا. یعنی جو جان کے دشمن ہیں وہ بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہماری سیاسی نظریاتی لڑائی ضرور ہے لیکن کم از کم ہمارے پیسے ان کے پاس محفوظ رہیں گے، ہماری امانتیں حضور کے پاس ہی محفوظ ہیں کہ دشمنی کے باوجود حضور کبھی خیانت نہیں کریں گے. یعنی کردار دیکھیے، جو ٹرسٹ ہے، اتنا کردار کم از کم ہر اس مسلمان کا، ہر اس فرد کا، پاکستانی کا ہونا ضروری ہے کہ دنیا گواہی دے کہ پاکستانی صادق اور امین ہوتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں. ہمیں جو ایمل کانسی کو جب ہم نے امریکہ کے ہاتھ فروخت کیا تھا ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے، تو امریکن جج نے تانا دیا تھا کہ یہ $10 کی خاطر یہ قوم ماں بیچتی. اتنا بڑا بہت دکھ بھی، اتنا بڑا تانا ہم کو پڑا ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے. لیکن اب ہمارے نوجوانوں کو وہ کیریکٹر شو کرنا ہے کہ کفار گواہی دیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے ایماندار قوم ہے تو وہ صادق اور امین قوم اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی ہے. ہم کو سب چھوڑ دیجئے، ساری فلسفی اور آئیڈیالوجی چھوڑ دیجئے، وہ کردار دکھائیے جو بندہ مومن کا کردار ہوتا ہے. لیکن جو کامن پرسپشن ہے اس وقت دنیا کی، اٹس کوائٹ دی کنٹری، بیکاز پیپل کہ دنیا کے سب سے ورسٹ لوگ پاکستانی مانے جاتے ہیں. آبویسلی یو اینڈ آئی نو، اور ہم اس شو کے تھرو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. اور اس جھوٹ پہ ہم بلیو نہیں کرتے، اور ہم اسی بلیو کو کہ آپ کو جو بار بار آپ کے سامنے پینٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ برے ہیں، آپ کے اندر ٹیررسٹ ہیں، آپ کے اندر یہ ہے وہ ہے پرابلم، یہ ساری پرابلمز آپ کے اوپر پروجیکٹ کی جا رہی ہیں جبکہ آپ یہ لوگ نہیں ہیں. پلیز خدا را یہ مت سمجھیے گا کہ آپ ہی یہ لوگ ہیں. اور اپنے آپ کو، جیسا کہ میں اب لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور اکثر میں بھی یہ چیز کرنے لگ جاتا تھا کہ سیلف پٹی میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتا ہے. ہاں جی ہمارا تو ایسے ہی ہے، ہم کہاں میچ جیت سکتے ہیں جی، ہمارے تو لوگ اس طرح کے ہیں جو تو کل یہاں رکھے پودا اکھاڑ کے لے جائیں گے. پر ایسا نہیں ہے. میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، لیکن سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. پرابلمز ہیں لیکن اس ملک میں اچھائی زیادہ ہے. بالکل میں مانتا ہوں. اگر یہ خیر اور اچھائی نا، دنیا میں اگر پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ صدقات اور خیرات کرنے والی قوم پاکستانی بالکل ہے. جتنا صدقات اور خیرات یہ قوم کرتی ہے، جتنا شیئر کرتی ہے، جتنا حکمرانوں نے ہمیں بدنام کیا، جو عام انسان ہے
سڑک پہ چلنے والا جو عام انسان ہے وہ اتنا اچھا نیک اور اتنی اچھائی اس کے اندر کہ آپ امریکن یہاں پہ اس نے اسکول کھولنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا پاکستان کے شمال میں. وہ ماؤنٹینئر تھا, اس کو یہاں لوگوں نے مدد کی, اس کی بیمار ہو گیا, زخمی ہو گیا, لوگوں نے اس کی ہیلپ کی, تو واپس آ کے اس نے کہا جی آئی پے بیک ٹو پاکستانی, اس کی میں اسکول کھولتا ہوں. اس نے ایک کتاب لکھی 3 cups of tea, اور اس نے 3 cups of tea کتاب کا نام اس لیے رکھا کہ اس نے کہا یہ پاکستانی ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہو تو دا فرسٹ کپ آف ٹی یو آر اے گیسٹ, ایٹ دا فورن دے گیو یو اے سیکنڈ کپ آف ٹی, دین یو بیکم اے فرینڈ, اینڈ دین دے گیو یو اے تھرڈ کپ آف ٹی اینڈ یو بیکم اے فیملی ممبر. یہ اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں, اتنے معصوم لوگ ہیں, یہ بالکل ہے, اتنا ان میں بیسک گڈنس اتنی اچھی ہے, خیر اتنی ہے. یو کین سی دیٹ. یعنی ہم انٹیریئر سندھ میں جایا کرتے تھے, وین آئی واز ان کراچی, آفن آئی یوز ٹو گو ود مائی فادر انٹیریئر آف سندھ. گاؤں میں وہ اس بیچارے کے پاس کھانے کو نہیں, چھوٹی گھاس پھوس کی جھگی میں رہتا تھا, اور ہم لوگ اس کے پاس اترتے تھے تو وہ اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان نکال کے بستر بچھا دیتا تھا ہمیں بٹھانے کے لیے, کہ جو اس نے اپنے VVIP گیسٹ کے لیے کبھی رکھا ہوگا. اور اسٹرینجرز کو وہ سرو کرتے تھے گاؤں کے لوگ, اتنے پیار. انٹیریئر تھر میں, انٹیریئر پنجاب میں, انٹیریئر بلوچستان میں, کہیں بھی چلے ہر جگہ ہم نے یہ دیکھا لوگوں کو کہ آپ کو جانیں گے نہیں, لیکن آپ کو اس طرح خود بھوکے رہیں گے, آپ کو کھانا کھلائیں گے. میں نے فرسٹ ہینڈ خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے, اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستانی قوم از پاسبلی دا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ. اتنے مہمان نواز کرنے والے اور محبت, اس قوم کو ڈی مورلائز کیا ہے. بار بار بتایا گیا کہ تم سے زیادہ خراب کوئی نہیں, تم سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں, لیکن اللہ کے فضل سے یہی سیلف رسپیکٹ اور خود ہی تو ہم نے ریکور کرنی ہے, واپس دینی ہے. اس قوم کو بتانا یو آر دا ورلڈ چیمپئنز, یو آر اینڈ وی آر الحمدللہ ان ایوری فیلڈ. صرف T20 میں نہیں ہے, دنیا کے ہر فیلڈ میں. صرف اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرانا سیلف ڈسکوری ہے کہ سیلف پیٹی ختم کرو, اپنے پوٹینشیل کو جانو. دیٹ از وائی دس اسرار خودی, دا سیکرٹس آف یور اون سیلف, the secrets of Pakistani nation, the secrets of being a Muslim. This is what Israr Khudi is all about. اب ہم اس کی کنکلوژن پہ جائیں گے تھوڑی دیر بعد. We're going to take a break, and once we come back, we're going to start with the conclusion. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. سر ہم کنکلوژن کی طرف چلنا چاہ رہے ہیں. اب آئیے اقبال اسے کنکلوڈ کس طرف کرتے ہیں. کہتے ہیں بڑا خوبصورت شعر ہے, گر شتر باندھی جہاں بانی کنی, زیب سرتاج سلیمانی کنی. اگر تم اپنے نفس پر قابو رکھنے والے ہو, اگر تم اس قسم کے آدمی ہو کہ جو سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن کر سکتے ہو اپنے آپ کو, دنیا میں جو بھی شخص کو تبدیلی لاتا ہے, ہی ہیز ٹو بی اے سیلف ڈسپلنڈ پرسن. اس کو اپنے نفس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے, اپنی ایڈمنسٹریشن پہ بھی, اپنی ذات پہ بھی, اپنے خرچے پہ بھی, اپنے روپے پیسے پہ بھی, اپنی ڈیزائرز پہ بھی, اپنی گریڈ پہ بھی. جب تم سیلف ڈسپلن کر لیتے ہو تو پھر تم پورے جہان پہ, پورے زمانے پر حکومت کرنے کے قابل ہو جاتے ہو. ایک شخص جو لیچرس لائف سٹائل ہو, کوئی کنٹرول نہ ہو اس کو اپنی زندگی کے اوپر, کوئی اپنے آپ کو نہ تم خرچ کنٹرول کر سکو, نہ اپنے نفس کی خواہشیں کنٹرول کر سکو, نہ بھوک کنٹرول کر سکو, نہ نیند کنٹرول کر سکو, نہ شریعت کی حدود میں آنا چاہتے ہو, کوئی پابندی اپنے پہ نہیں لگانا چاہتے, تو پھر بھول جاؤ. Then you will not bring a change. It's not for you. It's not for you. If you want to bring a change, be strong, be disciplined within yourself. پھر تم پورے جہان پہ, پورے زمانے پر حکومت کرنے کے قابل ہو جاتے ہو, کیونکہ پیسے کی ڈیزائرز آئیں گی, لسٹ آئیں گی, گریڈز آئیں گی, تمہیں لوگ لالچ دیں گے, ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, کوئی خریدنے کی کوشش کرے گا, بیچنے کی کوشش کرے گا, کوئی تھریٹ کرے گا تمہیں. لیکن یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کنٹرول اینڈ ڈسپلن اپون یور سیلف, نو میٹر واٹ. I'll follow the path that I've charted for you. And if you do this, then you will rule the world. The first rule, be disciplined, be strong. Do not succumb to pressures. Do not succumb to greed. Do not succumb to lust. Do not succumb to pleasure. ہما یاراں دوزخ, ہما یاراں جنت. جو بابر نے کہا تھا کہ برف میں رہوں گا, برف کے طوفان میں تو اپنے سولجر کے ساتھ رہوں گا, میں اپنے لیے ٹینٹ لگا کے یا اپنے لیے میں غار میں جا کے پروٹیکشن نہیں لوں گا. I'll discipline myself, be strong myself. کہ جس طرح میری پوری قوم تکلیف اٹھا رہی ہے ویسے تکلیف میں اٹھاؤں گا. ہماری تمام پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرشپ کا حال یہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس بیسک کریڈینشیل کو پورا نہیں کرتا. ایز اے ریزلٹ جب وہ اسپرچل ڈائمینشن انہوں نے اپنی نکال دی, تو سیاسی نعروں کے ذریعے, ڈیموکریسی کے ذریعے, جلسہ جلوس کے ذریعے, لانگ مارچز کے ذریعے, لانگ ڈسٹینس فون کالز کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی لے کر آ جائے. یہ سب نہیں ہونے والا. دیٹ از وائی یو فائنڈ دم بانڈ لوزرز. دیٹ از وائی یو فائنڈ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور اپنے فالوورز کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. یہ قرآن بھی اس بات کو لٹمس ٹیسٹ دیتا ہے نا. یہودیوں کو تو لٹمس ٹیسٹ دیا تھا. اگر تم سچے ہو, اف یو فیل کہ واقعی اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا, فتمن الموت, تو موت کی خواہش کرو. ان کو تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو کہو اللہ میاں مجھے آج موت دے دے. کیونکہ جو مرد مومن کی ڈیفینیشن اقبال دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ نشان مرد مومن بتو گوئم. میں تمہیں بندہ مومن کی ایک ڈیفینیشن بتاتا ہوں, اس کو پہچان تمہیں بتاتا ہوں. جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے.
اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی. ہی بیکمز ایکسائٹیڈ ٹو ڈائی. کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. جو لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہے کہ تم کو مرنے کے لیے اتنا بے چین کر دے کہ تم کو پتا ہے کہ آگے تم نے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے. اگر تم سنسیئر ہو اپنے مقصد میں تو ذرا مرنے کی خواہش کرو. اور بندے مومن کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں کہ وہ بے چین ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو مقصد بھی واضح ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس نے کس کے ساتھ جانا ہے. لہٰذا ہی از ٹو ایگر اینڈ اونلیس یو اچیو دس اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کے پاس پہنچنا ہے اس میں. We're going to take a break. After we come back, we're going to continue. Assalamu alaikum and welcome back. Let's take more time. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ مرد خوددارے کہ باشد پختکار بامزاج یہو بسازت روزگار. ایک مرد جو ڈٹرمنڈ ہوتا ہے اپنے فیصلے میں کہ میں نے تبدیلی لے کر آنی ہے, پھر زمانہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیتا ہے. یعنی بنیادی طور پر وہ مرد رول ماڈل اور کلچرل کریٹر کا رول ادا کرتا ہے کہ پورا زمانہ چاہے وہ کسی اور رخ پہ جا رہا ہو. آپ اقبال کی مثال دیکھیے نا, قائد اعظم کی مثال دیکھیے. زمانہ کس رخ پہ جا رہا تھا؟ زمانہ کسی اور طرف جا رہا ہے, تباہی اور بربادی کی طرف. اقبال ٹوک اے اسٹینڈ. The whole universe is inspired. He inspired the entire universe. خود سے پوری دنیا کو ری آرگنائز کیا کہ یہ میری ڈیفائنڈ ٹرمز ہیں. دنیا کو ٹھیک کیا, ری آرگنائز کیا, ڈائریکشن سیٹ کی, واک آن ٹو اٹ, اچیوڈ اٹ. زمانے کے پیچھے نہیں گئے, انتظار نہیں کیا کہ زمانہ ٹھیک ہوگا تو میں کچھ کروں گا. زمانہ خراب تو کہتے ہیں کہ اگلی ڈیفینیشن جو مرد مومن کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر زمانہ اس کے ساتھ نہ چلے تو یہ مرد مومن اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ آسمان سے جنگ شروع کر دیتا ہے. یعنی دین ہی فائٹس ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میری مرضی کے مطابق دنیا نہیں چل رہی ہے, اس کو ٹھیک کرے. یعنی اس کی دعا میں, اس کے وجود میں, اس کے فورسز میں اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا کنیکٹ ہوتا ہے کہ اگر دنیا وہ دیکھتا ہے کہ میرے مطابق نہیں ہے تو اس دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کی تقدیر تبدیل کروا لیتا ہے آسمان سے جنگ کر کے. اب امیجن کریں اس شخص کا کردار جس کو اقبال بتا رہے ہیں, جو رول ماڈل بتا رہے ہیں, اس ایسے شخص کا کہ جس کے لیے ناممکن کوئی وجود نہیں سکتا. زمانہ خلاف جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, میں ٹھیک کر لوں گا. ٹھیک نہیں ہوتا تو آسمان سے جنگ کر کے تقدیر اپنی ٹھیک کروا لیتا ہے. اور پھر امیجن کریں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کا زوال اللہ نے لکھ دیا, یہ لکھ دیا اللہ نے کہ بغداد میں مسلمانوں کو چوٹ لگے گی. اگر وہ یہ دیکھے گا خلافت عثمانیہ نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے, اگر وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوگا ہی ہوگا, تو پھر مرد مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی سے آگے نہیں چلتا, اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے, اللہ کا رازدار ہوتا ہے, اللہ کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ جلال میں, اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں زمانے کو سزا لگانے والا ہوں, یا تب کروں گا, یا اس میں کوئی پنشمنٹ لگنے والی ہے, تو پھر بندہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مردانہ وار اب وہ زندہ نہیں رہ سکتا, اب وہ عزت سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا, اس کو نیو کانس کی اور زائنس کی اور کیپٹلسٹ سسٹم کی اور کمیونسٹ سسٹم کی اور ہندو زائنس کی کوئی نہ کوئی حکومت کے اندر مجبوراً بے غیرتی اور بے شرمی کی زندگی گزارنی پڑے گی, تو پھر زندگی گزارنے کے بجائے مردانہ وار وہ جان دے دیتا ہے. ہی سیکریفائز ہمسیلف. اقبال نے جو ڈیفینیشن دی ہے مرد آزاد کی کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. وہ اللہ کے بندے پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ یہاں پر اگر اللہ کی راہ میں کو قربان کرنا ہے تو دے آر باؤنڈ ٹو ڈائی. So what you're saying basically is that the path of righteousness is not an easy path. اور بہت سارے جو ہیومن بینگز ہیں اس زمانے کے, اس دنیا کے, اس وقت کے, جن کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کمزور بنا دیا گیا ہے کہ ان کے یہ جو سوچیں جو آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں یا جو اپنے پاکستانیوں کو یہ بتا رہے ہیں, یہ دے ڈونٹ ایون فیل دم سیلوز کہ وہ اس کے قابل بھی ہیں اس سوچ کے. دیکھیں دوسرا اقبال کہتا ہے کہ یہ مرد مومن کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ پرانے نظام کو کھود کے توڑ دیتا ہے, پھر اس کے جو پرزے ہوتے ہیں اس پورے جگسا پزل سے ایک نئی دنیا آباد کرتا ہے اپنے لیے. جس طرح ایک پرانی عمارت کے اوپر ایک نئی عمارت بنانی پڑے تو پرانی کو توڑنا پڑتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پرانی توڑ کے. لیکن یہ وہ معمار, آئی بلیو دیٹ دیر آر دا معمار, بٹ یہ دے دم سیلوز بلیو, دا نیشن اٹ سیلف بلیوز کہ ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں. علی دیکھو سارے کام رول ماڈل سے شروع ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی کمال پہ لیڈر ایسا اٹھتا ہے جو اپنی قوم کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے, قوم کو بلیف دیتا ہے, یقین دیتا ہے, ایمان دیتا ہے کہ اٹ کین بی ڈن, چاہے وہ کرکٹ ٹیم ہو. آپ کو لگتا ہے کہ ان ایبسنس آف ریئل لیڈرز وچ وی ہیو بین سین دیٹ فار لاسٹ 60 ایئرز, قائد اعظم اقبال اور قائد اعظم کے بعد دیکھو دنیا کے ہر شعبے میں ہم نے لیڈرز پیدا کیے ہیں. عمران خان نے 92 میں وہ لیڈرشپ دی تو بھی ون دا ورلڈ کپ. یونس خان نے T20 میں وہ لیڈرشپ دی بھی ون دا ورلڈ کپ. بیٹل فیلڈ میں ہمارے آفیسرز اینڈ جوان
آفیسز وہ لیڈرشپ دے رہے ہیں تو ہم ہر فرنٹ پہ پرفارم کرتے ہیں. But what I'm trying to say is that these leaders, these heroes are not celebrated that the way they should be. And یہی اسی پرابلم کی وجہ سے ہم وہ آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کو جب پالیٹکس میں جب آئے ہیں تو اس کے بعد سے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے ایز اے لیڈر, ایز اے ہیرو. وہ تو سائڈ لائن کر دیا گیا کہ یہ ابھی حق کی بات کر رہا ہے, چاہے جو بھی اس کا ایجنڈا ہے وہ اس کی بات کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کو سائڈ لائن کرو اور اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے. آپ جس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں, جس دفتر کو دیکھ لیں, چاہے وہ ریلویز ہو, چاہے PIA ہو, چاہے OGDC ہو, آئل اینڈ گیس ہو, پاکستان نیوکلیر میسائل پروگرام ہو, ہر جگہ آپ کو لیڈرز نظر آئیں گے. پیپل ہو ہیو ڈیلیورڈ, جو اپنے گرد ایک ٹیم کو جمع کرتے ہیں, امیزنگ پرفارمنس دیتے ہیں. ہماری نیوی ہو, آرم فورسز ہو, ایئر فورسز ہو, بیٹل فیلڈ میں ہو یا کوئی ڈیولپمنٹ ریسرچ پروجیکٹ ہو, اٹ آل ریوالوز اراؤنڈ لیڈرشپ. ہم نے جب دنیا کے ہر شعبے میں لیڈرز پروڈیوس کیے ہیں, ہمارا صرف ایک المیہ ہے کہ ابھی نیشنل لیول پر وہ لیڈرشپ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے. اس نیشنل لیول پہ جس دن ہمیں وہ لیڈرشپ اور اچانک آئے گی, اچانک یو ول فائنڈ کہ وی آر ان سیمی فائنل اینڈ دین سڈنلی یو ول فائنڈ کہ ہم ورلڈ کپ پاکستان ود ان نیشنز ہم ورلڈ کپ جیت گئے. پاکستان ایمرجز ایٹ دا گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ, گریٹسٹ نیشن آف دس ریجن. یہ ایک ہونے والا ہے کمال, کو بہت دور نہیں ہے. انشاءاللہ دس از پارٹ آف دس از دا ڈیسٹنی دیٹ ول ہیپن. اچانک ہوگی, لیکن بی پارٹ آف اٹ. انتظار مت کرو اس بات کا کہ کوئی اور چینج لائے گا تو پھر میں حلوہ کھانے آ جاؤں گا. ان ٹائمز لائک دیز ہمیں وہ لیڈر بننے کی ضرورت. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اقبال پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان, اپنی آنکھیں اور زبان اور کان کھولو, اگر پھر بھی تمہیں رستہ نہ نظر آئے تو میرا مذاق اڑانا. دین میک فن آف می. تم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ تم نے میری باتوں پہ عمل کیا نہیں ہے. تمہاری پرابلم یہ ہے کہ آنکھیں تم نے بند کی ہیں, تم سسٹم کو دیکھنا نہیں چاہتے, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے, تم رول ماڈل بننا نہیں چاہتے, اپنے پہ سختی لانا نہیں چاہتے, پھر کہتے ہو راستہ کہاں سے ملے گا. بالکل. دس از ایگزیکٹلی واٹ اقبال از سیئنگ کہ چشم و گوش و لب کشاد, اے ہوش مند, اپنی آنکھ, اپنے کان, اپنی ناک, اپنی زبان کھولو اے عقل مند آدمی, فار گاڈ سیک. اگر پھر بھی تم کو راستہ نہ ملے تو میرا مذاق اڑانا. اور کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد اے مسلمان دیکھو کہ قانون کی سختی کی شکایت نہیں کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے باہر مت جاؤ. بنیاد یہی ہے کہ جو تم چینج لانا چاہتے ہو اس کو تم سیکولر طریقے پہ, کمیونسٹ طریقے پہ, لبرل ویسٹرنائز سیکولر طریقے پر نہیں لا سکتے ہو. اس کو حضور کی شریعت اور سنت کے اندر رہ کر لاؤ. تم یہ مت سمجھو کہ میں سوسائڈ بامبنگ کروں گا, نارکی پھیلاؤں گا, تباہ برباد کروں گا, آگ لگا دوں گا, کیپٹلسٹ کمیونسٹ سسٹم اپنے پہ امپوز کر لوں گا, آئی ایم اے رول ماڈل, آئی برنگ اباؤٹ اے چینج. نہیں, ایسے چینج نہیں آئے گا. جو چینج آئے گا وہ ختم ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد. اٹ ول بی مور آف این انارکی. اگر تم ایک پازیٹو چینج لانا چاہتے ہو جس میں تم پوری دنیا کو تبدیل کر کے اپنے ساتھ ملا کر پوری اسپرچل فورسز کو, ڈیوائن فورسز کو استعمال کرو, تو اللہ کے رسول کی شریعت سے باہر نہیں جانا. بی ریسپیکٹفل, اپنی عقل کو مؤدب کرو, بی ریسپیکٹفل. ان دیٹ کیس ڈو یو اگری ود لاٹ آف ریلیجیس پارٹیز جو کہ پاکستان کے اندر obviously they're against the Zionist اور capitalist system اور وہ خدا کی راہ پہ چلنے کی ترغیب دیتی ہیں, لیکن جو پاکستان میں اس وقت ان کا امیج ہے, مولانا حضرات کا, مولوی حضرات کا, یا علماء کا, یا یہ ڈفرینٹ جو پارٹیز ہیں, تحریک طالبان وغیرہ وغیرہ, ایک تو اتنے زیادہ ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید ڈفرینٹ مسلمان ہے, یہ علیحدہ مسلمان ہے. اب وہ اتنی ساری ڈاکٹرن ان کی نکل رہی ہے, تو کیا وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے وین دے ٹاک اباؤٹ فائٹنگ دیٹ؟ دیکھو دا ویری سمپل فیکٹ کہ جب مسلمان اتنے سیاسی اور مذہبی فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر کوئی اپنا امیر, اپنا جھنڈا لے کے الگ ہو گیا, اپنے آپ کو قوم سمجھنے لگ جائیں. وہ بذات خود آگے ہم رموز بے خودی میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ قوموں کی اجتماعیت اور سروائیول ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے میں. بڑی اجتماعیت میں جتنی بڑی اجتماعیت ہوتی ہے اتنی قومیں بچتی ہیں, زندہ رہتی ہیں, نہ کہ بڑی قوم جو ہے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دے. جو ہم آج کل دنیا میں جو کلیکٹو سیکورٹی کا ارینجمنٹ ہے کہ بڑے بڑے ملک مل کے بلاکس بنا رہے ہیں, کوئی ملک اپنے آپ کو صوبوں میں توڑ کے چھوٹا چھوٹا ہر صوبہ اپنا ڈیفنس میکانزم تو نہیں بنا رہا ہے. اسی طرح جب حج کی بات آپ کرتے ہیں تو حج میں اللہ تعالیٰ نے قوموں میں توڑا نہیں ہے, آپ کو پوری انسانیت کو جمع کر کے حج پہ اکٹھا کیا ہے. آپ کو یہ دکھایا کہ آپ کی جمعیت کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے آپ. دا سروائیول لائز ان کلیکٹو یونٹی, ناٹ ان بریکنگ یور سیلف ان اسمالر گروپس. یہی المیہ ہے ہماری لیڈرشپ کا, چاہے سیاسی ہو یا مذہبی. یہ فرقوں میں اور سیاسی جماعتوں میں توڑ کر اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں. سو دس از واٹ دی اقبال از. وہ ہم اس پہ رموز بے خودی میں آئیں گے, لیکن انڈیویجل لیول پہ دا کلچر کریٹر رول ماڈل ہیز ٹو ریوائو فرسٹ آن اے اسپرچل پلین ٹو برنگ اباؤٹ دا چینج. بڑی زبردست بات کی. کلیکٹو یونٹی آف پرپز جو ہے یہ بیسک تھیم اس کا میرے خیال سے یہی ہے. I'm going to take a break. Welcome back. We're going to conclude this show tonight. جی سر. ہاں علی, اب اقبال بالکل کنکلوژن پہ آ گئے ہیں. کہتے ہیں دیکھو
مسلمان کے لیے عشق کرنا، عاشق ہونا واجب ہے. یعنی عاشق کا مطلب ہے کہ تم آئیڈیالوجی پہ، اپنے رسول پہ، اپنے دین پر، اپنے ملک پہ، جس پر تم جاتے ہو، یو ہیو ٹو بی میڈ. اور اقبال تو اس حد تک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان عاشق نہیں ہیں تو کافر ہے. اگر عاشق نہیں تو کافر ہے. ان کے نزدیک تو مسلمان اگر جنونی نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتا، if he is afraid to die, and if he does not have a purpose to die for, تو پھر یہ دین شیروں اور دلیروں کا دین ہے، بغیرتوں بے شرموں کا دین ہی نہیں ہے. اقبال از ویری ہارش آن دس کہ تم تا محمد بے رسانی، وہ جو کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو کہ تمہارا دین وہی ہے. اگر حضور تک نہیں پہنچتے ہو سب ابو لہبی ہے، پھر تم ابو لہب ہو. اگر اف یو ہیو ناٹ ریچڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح ہی سے کہ جس نے بھی، اگر تم نے اللہ کے علاوہ زندگی کسی اور مقصد کے لیے گزاری، کہتے ہیں جس نے بھی اللہ کے علاوہ تلوار بلند کی، وہ تلوار اس کے سینے میں خود گھسا دی جائے گی. یعنی اف یو لیو فار کیپٹلزم، اف یو لیو فار کمیونزم، اف یو لیو فار سوشلزم، اف یو لیو فار یور قوم، تم اپنے لسان کے لیے، زبان کے لیے، قوم کے لیے، اتنے گروپ کے لیے، سیاسی مذہبی جماعتوں کے لیے اگر تم نے زندگی گزاری اور ان کے لیے مارے گئے، دین یو آر اے بورن لوزر. تم نے بیڑا غرق اپنا کرا لیا، تب آپ برباد ہو جاؤ گے. کانٹریری ان میں سے جو بھی لوگ اگر اس طرح تو شہید کہلاتے ہیں، جی، کسی بھی ریزن کے لیے اگر مر جائیں. شہید تو بہت بڑا مقام ہے. بالکل. قرآن جو شہید کا مقام دیتا ہے، یہ تو ابیوز ہے اس ٹرم کا، ٹو بی آنےسٹ. یعنی پریکٹیکلی انڈیا میں حال یہ ہے کہ انڈیا میں ہندو مرتا ہے وہ کہتے ہیں شہید، اس طرح ہماری استعمال کرتے ہیں. کیونکہ یہ ان لوگوں کے پاس دوسرے مذاہب میں کوئی شہید کے لیے برابر اصطلاح ہی نہیں ہے. یہ سیکرڈ مقدس ڈیتھ، ایک ایسی موت کہ جو ماشاءاللہ فرشتے بھی جس پہ فخر کریں. تو اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم علم حاصل کر رہے ہو، اب یہ فائنل ان کی انسٹرکشنز ہیں، اگر تم نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تم اس کے بدلے میں پیسہ کماؤ گے، اپنے جسم کو پالو گے، تو یہ علم سانپ بن جائے گا تمہارے لیے، تم کو تباہ برباد کر دے گا. لیکن علم اگر تم اس لیے حاصل کرو گے کہ تمہارا دل معرفت حاصل کرے گا، تم اللہ کے پاس جاؤ گے. تو اگر تمہارا مقصد کیا ہے ایجوکیشن کا، ہمارے ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوکری زیادہ اچھی کہاں ملے گی، جاب کہاں ملے گی، پیسے کہاں ملیں گے، اس نیت کی وجہ سے وہ علم تمہارے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. علم حاصل کرو اس لیے کہ تم نے اپنے سیلف ڈسکوری کرنی ہے، اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننا ہے، اور خدا کے قریب پہنچنا ہے، انسانوں کو جاننا ہے، انسانیت کو سرو کرنا ہے. تو یہ علم تمہیں فائدہ پہنچائے گا. دیکھو تمہارا مسلمانوں کا المیہ یہی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ تم نے ایک روٹی کی خاطر اپنی حقیقت، اپنی میراث گم کر دی. تم نے ایک اپنے علم اس لیے کمایا کہ مجھے جاب اچھی کہاں ملے گی، میرے کس پوسٹ پہ پرکس پریولیجز مجھے کہاں زیادہ اچھے ملیں گے. کہا کہ علم حق را در قضا انداختی، تم نے اگر علم حق کو ضائع کر دیا پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک روٹی کے عوض تم نے دین کی دولت گنوا دی. یو ہیو لاسٹ دی انٹائر ویلتھ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو یو، یور انسپریشن. اور آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیے خواہم از لطف تو یار ہمدے از رموز فطرت من محرمے، کہ میں آپ کے کرم سے ایک دوست کو چاہتا ہوں. آئی جسٹ وانٹ اے فرینڈ جو میری طبیعت کے راز جانتا ہو. میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کہ ایسے رازدار دوست پیدا کر دوں جو یہ جانے کہ واٹ از ود ان می، جو میرے اندر آگ کیا لگی ہوئی ہے، میں چاہتا کیا ہوں، میں کرنا کیا چاہتا ہوں. سارا اسرار خودی لکھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آئی کریٹ دوز فرینڈز جو میرے سول میٹس ہوں، جو میرے رازدار ہوں، جن کو یہ پتا ہو کہ اصل میں انسانیت کا مقصد، میرا مقصد اس کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے. دوز ہو نو دا سیکرٹس وچ آئی ہائڈ ود ان مائی سول. کیا مجھے کوئی دوست ملے گا تم میں سے؟ یعنی بڑے پیار سے پوچھتے ہیں وہ پوری نوجوان نسل سے کہ وچ ون آف یو از ولنگ ٹو ریسپونڈ ٹو مائی کال. تم میں کون ہے جو میرا رازدار دوست بننا چاہتا ہے. اسی ٹوڈے وی کنکلوڈ اسرار خودی ہے. اقبال ایک ایموشنل اپیل کرتے ہیں پوری مسلمان ملت کے نوجوانوں سے، خصوصی طور پہ یوتھ سے، اس کے حکمرانوں سے، اس کے لیڈرز کے ساتھ کہ دیکھو خدا کے واسطے تھوڑا ٹائم ہے تمہارے پاس، زندگی تھوڑی سی دی جاتی ہے، 30 40 50 60 سال. ایوری ڈے وی ہیئر کہ یہ انسان انتقال کر گیا، وہ مر گیا، وہ کریش کر گیا، اس کی گاڑی گر گئی، اس کو جہاز کریش کر گیا. موت کا کچھ نہیں پتا. دا ٹائم دیٹ یو ہیو ڈونٹ ویسٹ اٹ. بڑے بڑے ارب پتی لوگ، انڈسپینسبل لوگ آج قبروں میں دفن ایسے ہوئے ہیں کہ کوئی قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، اپنے وقت کے انڈسپینسبل ہوتے ہیں. یعنی میں استغفر اللہ العظیم، آپ اسلام آباد کے قبرستان میں جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اصل شہر تو یہاں آباد ہے. ایسے ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ ملا کرتے تھے، دنیا میں جانتے تھے، ملتے تھے، آج وہ اس مٹی کے نیچے دفن ہے، اس میں کتبے لگے رہ گئے. اینڈ دس از واٹ اقبال سیز، تمہارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑا وقت ہے، اس کو ضائع مت کرو. دس ون لٹل لائف دیٹ یو ہیو بین گیون. کہاں تم روپے پیسے، عورت، مال و دولت، شہوت، اپنی خرافات، اپنے رینکس، اپنے پیسہ دولت جائیدادیں، بینک جاگیریں بنانے میں تم کدھر گم ہوئے ہو؟ فار گاڈ سیک ویک اپ، نو یور سیلف. اسرار خودی کو سمجھو، نو دا ریالٹیز آف یور اون سیلف. تم بہت کائنات پہ جو حکومت کر سکتا ہے وہ بینک بیلنس، پیسے گننے پہ ضائع کر دے زندگی اپنی، اور عہدے روپے، تو واٹ اے لاس، واٹ اے لاس دیٹ وڈ بی. فار گاڈ سیک ویک اپ.
یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، تم جن چکروں میں پڑے ہوئے، دیٹس ناٹ ریالٹی، دیٹس این illusion، یہ دھوکہ ہے، اس میں تم یہ ڈسپشن ہے، ویپنز آف میس ڈسپشن جو آج اس سسٹم نے بنائے ہوئے ہیں اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے، تم کو یہ پھنسا دیا کہ یار، اور ہمیں لوگ جو گالیاں دیتے ہیں، اقبال کو بھی گالیاں دیتے تھے کہ یار تم کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو، کیریئر بناؤ، روپیہ بناؤ، عہدہ لو، منسٹری پکڑو، سینیٹرشپ چلاؤ، بزنس کرو، پروڈکٹیوٹی اوپر کرو، پروفٹ بڑھاؤ. دس از واٹ اقبال سیز کہ یار ان دی اینڈ یو ول بی اے لوزر، فار گاڈ سیک ڈونٹ ڈو دس. میں سوائے اس کے کہ تم سے درخواست کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا، جو پوٹینشیل تمہارا ہے، تم پوری کائنات کو کنٹرول کر سکتے ہو، ڈونٹ ویسٹ دس ٹائم. ونس یو ہیو اے گروپ آف پیپل لائک دس، دین یو گو فار اے کلیکٹو چینج، جو آئندہ ہم رموز بے خودی میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. دیٹ ٹوڈے وی کنکلوڈ اسرار خودی. انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ آپ نے سنا اسرار خودی، اور نیکسٹ جو بک ہم ڈسکس کریں گے وہ رموز بے خودی ہوگی. اور آئی ہوپ آپ کو یہ ساری جو باتیں ہم نے کی ہیں یہاں پہ، ان کا کوئی تھوڑا بہت اثر ہماری اگر نوجوان نسل تھوڑا نہیں، بہت ہو رہا ہے نوجوان نسل پہ فیسنیٹنگ. اور انشاءاللہ تعالیٰ لائک حکیم صاحب اینڈ آئی سے اگین اینڈ اگین this revolution will be televised. Inshallah. I don't know for how long, but inshallah, as long as we're alive, یہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے ہم ضرور ضرور کریں گے. If not on this channel, on other avenues, we have other avenues, but this mission will not stop. Thank you for watching and see you next time. Khuda Hafiz.